صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دو دوست تھے آپس میں، تو ایک دوست نے دوسرے دوست کو 30,000 درہم ادھار دیے۔ 30,000 درہم ادھار دیے، تو لیکن دوسرے دوست کی تھوڑی آمدنی جو تھی وہ صحیح ہو نہیں، حالات درست ہوا نہیں ادھار لینے والے کے۔ تو جو پہلا دوست تھا اس نے تقاضا کیا کہ مجھے واپس پیسے دو، مجھے ضرورت ہے، لیکن وہ دے نہ پایا۔ اس نے کئی مرتبہ تقاضا کیا لیکن وہ دے نہیں پایا۔ پھر اس نے عدالت میں قاضی کے پاس اپنا مقدمہ دائر کر دیا کہ میرے پیسے چاہیے، ضرورت ہے، یہ پیسے دے نہیں پا رہا، آپ کو اس کا حل نکالیں۔ قاضی نے اس طلب کر لیا، سپاہیوں کو بلا لیا۔ جب اس کو بلا لیا تو اس نے قاضی نے اس سے پوچھا کہ بھئی تمہارے یہ تو کے قرضدار ہو 30,000 درہم کے؟ بولا حضرت میں 30,000 درہم کا قرضدار ہوں، مجھے 30,000 درہم دینے ہیں، لیکن ابھی میں بڑی مشکل ہوں، میں دے نہیں پاتا۔ میں کوشش تو کرتا ہوں، میں قبول بھی کرتا ہوں، لیکن دے نہیں پاتا، میں کیسے ادا کروں؟ جیسی میری گنجائش ہوگی میں فوراً دے دوں گا۔ اتنا عرصہ ہو گیا مجھے قرض دیے لیکن دے نہیں پا رہا۔ تو قاضی نے فیصلہ کیا کہ ابھی میں آپ کو 30 دن دیتا ہوں، 30 دن دیتا ہوں، 30 دن کے اندر اندر آپ یہ قرض واپس کرو، اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ کو سزا ملے گی۔ تو وہ عاشق رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے جو ہے نا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنی ہوئی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی پریشان ہو، مصیبت میں ہو، کسی بھی مشکل میں ہو، مجھ پہ کثرت درود پاک پڑھے، انشاءاللہ اس کی مشکلات حل ہو جائیں گی، اس کو فائدہ ہو جائے گا، اس کا معاملہ حل ہو جائے گا، اس کو راہ مل جائے گی، نجات مل جائے گی۔ تو اس نے شروع کر دیا درود پاک پڑھنا، نمازوں کے علاوہ سارا کام درود شریف پہ لگا دیا، درود شریف پڑھتا رہا، پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، 27 دن ہو گئے، 27 راتیں گزر گئیں۔ 27 کی رات کو سویا تو کسی نے خواب میں کہا کہ تم جو ہو نا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، اس سے اپنا مشکل بیان کرو، تمہاری مشکل حل کر دے گا۔ تو صبح اٹھا اس نے، یار خواب میں سوچا، میں خواب میں کسی نے آواز دی ہے علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا۔ تو یار میں کیسے خود سے باتیں کر رہا ہے، میں کیسے جاؤں جن ثبوت کے بغیر، کیا کہوں اس سے، وہ میری بات مانے گا نہیں مانے گا، اسے کیا بتاؤں۔ جیسے ہی پورا دن میں رات آئی، پھر رات آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اس کو کہ میرا ہے نا یہ معاملہ حل کرے، میرا قرض ادا کرے میری طرف سے۔ تو وہ صبح اٹھا، لیکن اس کے ذہن میں وہ خیال آ رہا تھا کہ یار میں اس کے پاس جاؤں اور یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ تم سے میں قرض واپس لوں اور تم سے اپنی مسئلے کا حل کروں اور تم میرا حل کرو گے، تو میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہوگا۔ اور اس سے کرتے کرتے وہ سوچ پیدا کرتے وہ جائیں تھکا، رات ہو گئی، پھر سوئے گیا، 30ویں رات آ گئی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے اس کے خواب میں، اور آپ نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ میرا قرض ادا فرمائے۔ تو اس نے ڈرتے ڈرتے عرض کی، بہت ادب سے عرض کیا، رسول اللہ میں اس کو آپ کا حکم تو فرما دوں گا، لیکن ہے نا میرے پاس وہ ثبوت مانگا تو کیا ثبوت ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ روزانہ 5,000 مرتبہ مجھے درود پاک پڑھتا ہے فجر کے بعد، سبحان اللہ، 5,000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے میرے پاس، لیکن اس نے اپنے آپ سے عہد کیا ہوا ہے کہ جب تک میں 5,000 مرتبہ درود شریف پڑھ نہیں لوں گا کسی سے بات نہیں کروں گا، سبحان اللہ۔ تو اس کا عہد اس کے دل میں کسی کو پتہ نہیں ہے، تم جا کے یہ بتانا اس کو۔ تو وہی ہوا، اس نے خواب دیکھا، صبح اٹھا، حضور کی زیارت نصیب ہوئی، اٹھا اور وہاں پہنچ گیا وزیر کے پاس۔ وزیر میں دربار لگائے بیٹھا تھا، اس نے کہا میں آپ کے لیے پیغام میں اکیلے بیان کرنا ہے۔ اس نے بولا آجو، اکیلے میں کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں لے جانے کے بعد اس نے بتایا کہ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ میرے اوپر 30,000 درہم قرض ہے، تم اب یہ نہ کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو سوچنے لگا کہ نا ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے، میں دے دوں، لیکن اس نے دلیل تو لاؤ، ثبوت تو لاؤ، ثبوت کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی، دوسرے نے جو مقروض تھا، کہ میرے پاس یہ دلیل ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم روزانہ فجر کے بعد 5,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو اور یہ بھی عہد کرتے ہو کہ میں تو درود شریف پورا نہیں ہوگا، میں کسی سے گفتگو نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا واقعی تم صحیح کہہ رہے ہو، حضور میں میرا نام لیا ہے، مجھے کہا ہے، اتنی میری عزت افزائی کی، میرا درود حضور پاک کے دربار میں قبول ہے۔ تو اس کے اندر گیا، 3,000 کی تھیلی اس کے ہاتھ میں دی، بولو یہ حضور صاحب کے حکم کے مطابق حضور نے حکم فرمایا تو یہ لو، اور یہ 3,000 روپے تم میری طرف سے حضور کی دربار میں میرا دروشی میں قبول ہوا، نے میرا نام لیا، یہ اس کی خوشی میں لو۔ پھر اسے 3,000 اور اٹھائے، بولو یہ تمہارے بچوں کے لیے لو اور ہے نا اپنے گھر کا خرچہ چلاؤ، سبحان اللہ۔ وہ 3 پیسے لے کے، درہم لے کے عدالت کی عدالت میں پہنچ گیا۔ عدالت میں پہنچا، اس نے قاضی کو کہا، قاضی نے عدالت لگائی، قاضی نے تم پیسے لائے؟ بولا ہاں لایا ہوں، یہ لو 3,000 درہم، 30,000 روپے درہم۔ جب قاضی نے کہا تم یار یہ مجھے، چلو میں تمہارے درہم تو لے لیے، لیکن تمہیں بتاؤ درہم تمہیں کیسے ملے، تم نے 30 دن کے اندر کیسے پورے کر لیے، کہاں سے لیے؟
تو اس نے پورا واقعہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور میں نے ایسے ایسے. تو قاضی حیران ہو گیا. قاضی سیٹ سے کھڑا ہو گیا کہ رک جاؤ ابھی فیصلہ کرنے سے پہلے. اندر گیا 30,000 درہم کی تھیلی وہ بھی لے کر آیا. بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تو بھی عاشقوں میں ادھر بھی لو. جب یہ عشقوں کی بات چل رہی تھی, جو قرض لینے والا تھا, جس کا قرض تھا, وہ بھی کھڑا ہو گیا. بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قدر فرمایا تو میں کیسے لکھتا ہوں, لاؤ کاغذ لاؤ میں لکھ کے تو میں نے قرض معاف کیا اس کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں عشق کرو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا ہو, انشاءاللہ ہمارے سارے مسئلے ہمارے مسئلے مسائل کی پرواہ نہیں کرو. اگر